کہ محبت میں درود پاک پڑھتے تو خواجہ بختیار کاکی 3000 مرتبہ، خواجہ بابا فرید الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء، تمام بزرگ نبی پر 6000 5000 اتنی مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ عشق کی غذا اور روح کی غذا اگر کچھ ہے تو وہ درود پاک مصطفیٰ ہے۔ اس لیے عاشقوں اپنے نبی پر درود پڑھو، اس لیے کہ حضور پر تو شجر اور پتھر اور حجر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہوا تو آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آواز آئی، نبی نے مڑ کر کے دیکھا، صحابہ نے پیچھے دیکھا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے جان نثارو، اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے، کہیے سبحان اللہ، اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے اور جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ آج مسلمان پتھر سے بھی گیا گزرا اور کم نصیب ہو گیا کہ حضور کی محفل سجی ہو تو درود پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں، صبح اٹھے تو درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، شام کو اٹھے تو درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، حضور کی اعلیٰ شان تو یہ ہے کہ جب حضور راستوں سے گزر رہے ہیں تو پتھر اور شجر اور حجر حضور کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنا چاہیے، جب پتھر شجر اور حجر ان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے اوپر تو بدرجہ اولا یہ چیز ظاہر ہے کہ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے نا آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہمارے لیے حضور کی زندگی ایک آئینہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ حضور کی زندگی کے علاوہ ہمارے لیے کائنات میں کوئی بھی رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کے بھی پیچھے چلو، کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ اگر دنیا انسانیت میں، اگر مکمل کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئینہ، بہترین راستہ تمہارے رسول کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں جو بلال کالے رنگ کا تھا، دنیا جس سے نفرت کرتی تھی، دنیا جس کو پاس نہیں بٹھاتی تھی، جب آقا کے نقش قدم پر بلال چلے، جب آقا کا کلمہ پڑھا اللہ اکبر تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کے نقش قدم پر چلنے والے بلال کو، جس کو دنیا پاس میں بٹھانا پسند نہ کرتی تھی، لیکن بلال نے جب نبی کے نقش قدم کو تلاش کیا اور نبی نے جب سینے سے لگایا تو کعبے پر چڑھا کر جو ہے ایسی اذان دلائی کہ دنیا کو بتا دیا کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا دنیا کا امام ہوتا ہے۔ دنیا کہتی تھی کہ بلال تو غلام ہے، کسی قابل نہیں ہے، دنیا یہ کہتی تھی بلال تو کمزور ہے، کسی کے قابل نہیں ہے، لیکن حضور نے سینے سے لگا کر، حضور نے اپنا بنا کر قیامت تک کے آنے والوں کے لیے عاشقوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو جو